جو زندہ ہیں ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ عجیب سادہ و رنگی ہے داستان حرم، ہے ابتدا جس کی اسماعیل اور انتہا ہے حسین۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کیا ہے، میں کہتا ہوں کربلا سب پڑھو۔ بیوی ہو تو کربلا پڑھے، شوہر ہو تو کربلا پڑھے، باپ ہو تو کربلا پڑھے، بیوی ماں ہو تو کربلا پڑھے، بیٹا ہو تو کربلا پڑھے، بیٹی ہو تو کربلا پڑھے، بہو ہو تو کربلا پڑھے، امام ہو تو کربلا پڑھے، مقتدی ہو تو کربلا پڑھے، پیر ہو تو کربلا پڑھے، مرید ہو تو کربلا پڑھے، چچا ہو تو کربلا پڑھے، بھتیجا ہو تو کربلا پڑھے، خود بھی کربلا پڑھیے، پورا خاندان کربلا پڑھے۔ اچھا بابو خیریت؟ یہ آپ چار لوگ جو جا رہے ہیں اچانک اٹھے اور جا رہے ہیں، خیریت ہے نا؟ کیوں؟ دلبر شاہی صاحب نہیں آئے اس لیے ناراض ہو کر جا رہے ہیں؟ فقیر کھڑا ہو گیا اس لیے جا رہے ہیں؟ صاحبوں بیٹھیے، تقریریں بھی سنیے، جلسے والوں کا یہ سسٹم بہت اچھا ہے، سنیے تقریر بیداری کی عالم میں سنیے، اور نعت شریف تو سوتے وقت اچھی لگتی ہے۔ میں سو جاؤں صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ یا مصطفیٰ کہتے کہتے، جب نیند آئے تو نعت سنیے اور جب بیدار رہیے تو تقریر سنیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کربلا سب پڑھیے۔ اگر آپ نے زندگی کی ساری کتابیں پڑھی اور کربلا کا مطالعہ نہیں کیا، سمجھو ہم نے کچھ بھی مطالعہ نہیں کیا۔ سنو، باپ کربلا پڑھے گا، حسین کی طرح اولاد کٹانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ بھی ماں کربلا پڑھے گی، حضرت شہربانو کی طرح بچوں کو راہ خدا میں کٹانے کا سلیقہ مل جائے گا۔ بہن کربلا پڑھے گی، سیدہ زینب کا کردار سیکھ جائے گی۔ بھائی کربلا پڑھے گا، عباس علمدار کا کردار مل جائے گا۔ سنو، یاد رکھنا، بھتیجا کربلا پڑھے گا، حضرت قاسم کا کریکٹر مل جائے گا۔ چچا کربلا پڑھے گا، حسین کی زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ بیٹا کربلا پڑھے گا، علی اکبر کی طرح وفاداری زندگی میں آ جائے گی۔ بیٹی کربلا پڑھے گی، حضرت سکینہ کا کردار سیکھ جائے گی۔ امام کربلا پڑھے گا تو مسجد نہیں تلواروں کے سائے میں امامت کرنے کا سلیقہ پیدا ہو جائے گا۔ مقتدی کربلا پڑھے گا، حور ابن ریاحی کا طریقہ سیکھ جائے گا۔ سنو، یاد رکھنا، اور پیر کربلا پڑھے گا، خانقاہ چھوڑ کر میدان میں اسلام بچانے کا سلیقہ سیکھ جائے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کربلا پڑھنا ضروری ہے۔ ظالموں تم بھی کربلا پڑھو اور مظلوموں تم بھی کربلا پڑھو۔ جب کوئی ظالم کربلا پڑھے گا تو یزیدیوں کے انجام کو دیکھ کر ظلم کرنا چھوڑ دے گا، اور جب کوئی مظلوم کربلا پڑھے گا تو یزیدیوں کے سامنے لہو لہان ہو کر اپنی گردن کٹا کر اسلام کو بچانے کا طریقہ سیکھ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، ذکر شہدائے کربلا۔ عالم ہو تو بھی کربلا پڑھو۔ حسین سے بڑی درسگاہ میں پڑھنے والا کون ہے؟ حسین سے بڑا امام کون ہے؟ حسین سے بڑی خانقاہ کا سجادہ نشی کون ہے؟ بتاؤ، حسین کے نانا کا جواب نہیں ہے، نانا رسول اللہ ہے۔ حسین کے بابا کا جواب نہیں ہے، بابا مشکل کشا ہے۔ حسین کی نانی کا جواب نہیں ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ حسین کی ماں کا جواب نہیں ہے، خیر النساء ہے۔ حسین کے بھائی کا جواب نہیں ہے،
ہے امام حسن ہے سلطان رضا کہنا چاہے گا حسین کے اوپر دیکھو گے علی نظر آئیں گے حسین کے اوپر دیکھو گے محمد رسول اللہ نظر آئیں گے حسین کے اوپر دیکھو گے سیدہ خاتون جنت نظر آئے گی حسین کے اوپر دیکھو گے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نظر آئیں گی حسین کے نیچے چلو گے امام زین العابدین نظر آئیں گے حسین کے اور نیچے چلو گے امام موسیٰ کاظم نظر آئیں گے اور نیچے چلو گے امام باقر نظر آئیں گے اور نیچے چلو گے غوث اعظم نظر آئیں گے اور نیچے چلو گے خواجہ غریب نواز نظر آئیں گے اور نیچے چلو گے کہیں مخدوم کالپی نظر آئیں گے کہیں مخدوم دیوا نظر آئیں گے کہیں مخدوم اشرف نظر آئیں گے کہیں مخدوم بہاری نظر آئیں گے یہ حسین ہے اوپر بھی لاجواب ہے اور نیچے چلو تو نیچے کی نسلیں بھی لاجواب ہیں ابھی تو میں کہتا ہوں ساری دنیا کے شاعروں کی شاعری ایک طرف صاحب جتنے لوگ اب تک منقبت کے اشعار لکھے ہیں یا سرکار کی نعت کے اشعار لکھے ہیں آپ کی نعت یا شاعری اٹھا کر دیکھیں کسی میں امام حسن ہے تو حسین نہیں ہے کسی میں امام حسین ہے تو امام حسن نہیں ہے کسی میں امام زین العابدین ہے تو غوث اعظم نہیں ہے کسی میں غوث اعظم ہے تو غریب نواز نہیں ہے کسی میں غریب نواز ہے تو مخدوم اشرف نہیں ہے کسی میں مخدوم اشرف ہے تو مخدوم بہاری نہیں ہے کسی میں حضرت علی ہے تو محمد رسول اللہ نہیں ہے کسی میں حضرت محمد رسول اللہ ہے تو سیدہ فاطمہ نہیں ہے مگر بریلی کے رضا نے جب قلم اٹھایا تو ایسی شاعری کی اور ایسا شعر لکھا علی اس میں ملیں گے غوث اعظم اس میں ملیں گے خواجہ غریب نواز اس میں ملیں گے مخدوم کالپی اس میں ملیں گے مخدوم دیوا اس میں ملیں گے اعلیٰ حضرت نے صاحب ایک نسل کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے سرکار کی نسل سے جتنی اولادیں پیدا ہوں گی سب کی شان میں اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر لکھا سال کوئی ہو مگر یہ شعر چلتا رہے گا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ اس لیے صاحب کبھی بھی زندگی میں دو باتوں کا خیال رکھیں سماج میں دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو صرف صحابہ سے پیار کرتے ہیں اہل بیت سے نہیں کرتے انہیں خارجی کہا جاتا ہے ایک وہ جو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں صحابہ سے نہیں کرتے انہیں رافضی کہا جاتا ہے یاد رکھیے گا سماج میں دونوں قسم کے لوگ زندہ ہیں ایک جنہیں خارجی کہا جاتا ہے ایک جنہیں رافضی کہا جاتا ہے لیکن سلطان رضا کہنا چاہے گا صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت کو گالیاں دینے والوں تم بھی کان کھول کر سن لو جہنم تیرے لیے ہے اور اہل بیت کی محبت میں بیٹھ کر صحابہ کو گالیاں دینے والے رافضیوں تم بھی سن لو یہ جہنم تیرے لیے ہے امام حسین صحابی رسول بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے امام حسین صحابی رسول بھی ہے اور اہل بیت بھی ہے اس لیے رافضیوں کسی صحابی کو برا بھلا کہنے سے پہلے ایک بار سوچ لینا امام حسین بھی صحابی ہے امام حسن بھی صحابی ہے مولا علی بھی صحابی ہے داماد رسول بھی ہے اہل بیت بھی ہے صحابی رسول بھی ہے اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ صرف صحابہ سے پیار کرنے والا مت بننا بلکہ صحابہ کا دل کی محبت بھی ہو اور اہل بیت کا پیار بھی ہو صرف اہل بیت سے پیار کرنے والا نہ بننا بلکہ اہل بیت سے محبت بھی ہو اور صحابہ کا عشق بھی ہو اس لیے میں آپ سے کہوں گا صاحب سماج میں یہ دونوں قسم کی جو ٹولیاں ہیں ان سے ہمیشہ آپ کو بچنا ہے دیکھ لینا ہے یہ کس ٹولی کا آدمی ہے کرم ہے بریلی کے احمد رضا کا جنہوں نے آج سے 100 برس پہلے بریلی شریف کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر عالم اسلام کے مسلمانوں کو پیغام دیا ہمیں صرف صحابہ سے پیار نہیں کرنا بلکہ اہل سنت کا ہے بیڑا پارا صحابہ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی بریلی کے رضا نے درس دیا صرف صحابہ سے پیار کرنا یہ خارجیوں کی نشانی ہے اور صرف اہل بیت سے پیار کرنا یہ رافضیوں کی نشانی ہے اور دونوں سے پیار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کی نشانی ہے
اس لیے صحابہ سے بھی پیار کیجئے اور اہل بیت سے بھی پیار کیجئے. دونوں کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور پیار سے ایک بار بولیے یا رسول اللہ. اور ذرا پیار سے بولیے یا حبیب اللہ. اور ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ. اب میں یہ عرض کر رہا تھا صاحب حسین کہاں نہیں ہے. حسین میدان کربلا میں بھی ہے. حسین قرآن کے پاروں میں بھی ہے. حسین خطیبوں کی زبان پر ہے. حسین مؤرخین کی تاریخ میں ہے. حسین ہی تو ہے جو دنیا میں آئے نہیں ہے مگر حسین کی یاد آ گئی ہے. آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں بتانا چاہوں گا دنیا میں امام حسین آئے نہیں ہے مگر نماز آ گئی ہے. ابو بکر نماز پڑھ رہے ہیں, عمر نماز پڑھ رہے ہیں, ابی ہریرہ نماز پڑھ رہے ہیں, صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں درود بھی پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب مجھے ٹھہر کر کہنے دو یہ آل محمد ہے کون؟ ہر عالم کہے گا سلطان رضا. امام حسن آل محمد ہے, امام حسین آل محمد ہے. معاملہ صاف ہو گیا. یہ حسین ہے ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں. صحابہ نماز میں ان پہ درود پڑھ رہے ہیں. آج مارکیٹ کا کوئی انسان ہم سے یہ کہے مولانا صاحب امام حسین کی یاد آپ لوگ مناتے ہیں. میں نے کہا ہاں ہم لوگ مناتے ہیں. کہا کہ مولانا صاحب لیکن ہم لوگ نہیں مناتے. میں نے کہا یہ جھوٹ ہے. ہر اہل حدیث حسین کی یاد مناتا ہے. ہر رافضی امام حسین کی یاد مناتا ہے. ہر خارجی امام حسین کی یاد مناتا ہے. چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ماننے والا ہو امام حسین کی یاد کہاں نہیں ہے. چاہے مسجد نبوی ہو, چاہے مسجد حرم ہو, چاہے مسجد اقصی ہو, چاہے دہلی کی جامع مسجد ہو, چاہے آپ کی بستی کی مسجد ہو. ایک نماز دنیا میں ایسی لا کر دکھائیے نماز ہو اور نبی اور آل نبی پہ درود و سلام نہیں ہو. آپ کو کہنا پڑے گا نہیں نہیں مولانا جب جب نماز پڑھیں گے تب تب نماز میں درود پڑھیں گے اور جب جب درود پڑھیں گے آل محمد کہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ حرم کی مسجد میں آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ مسجد نبوی میں آل نبی پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ مسجد اقصی میں آل نبی پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنے گھروں میں آل نبی پہ درود پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ اس لیے میں آپ سے کہوں گا خدا نے ایسا انتظام کر دیا اے دنیا والوں یاد رکھنا جب جب سجدہ ہوگا تب تب حسین پہ درود و سلام ہوگا. جب جب نمازیں ہوں گی تب تب حسین پہ درود و سلام ہوگا. سلطان رضا کہنا چاہے گا اے سنیوں آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ ہمیں ایک دن والا حسینی نہیں بننا ہے, ہمیں 10 دن والا حسینی نہیں بننا ہے, ہمیں 40 دن والا حسینی نہیں بننا ہے. ہم صرف جلسہ ہی کرانے تک رک گئے تو ایک دن کے حسینی بنیں گے. ہم صرف فاتحہ کرانے تک رک گئے تو 10 دن کے حسینی بنیں گے. آپ کہیں گے مولانا ہم چاہتے ہیں خاندان حسینی ہو جائے, ہماری نسل حسینی ہو جائے. تو آج کے جلسے سے پیغام لے کر جاؤ آج کے بعد گھر جانا اپنی بیٹی کو بیٹھا لینا, اپنی بیوی کو بیٹھا لینا, اپنے امی ابو کو بیٹھا لینا, اپنے بچوں کو بیٹھا لینا. کہنا میرے شہزادوں فاتحہ بھی کریں گے, نیاز بھی دلائیں گے, قرآن بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے اور آج سے 5 وقت نمازی بن جائیں گے. بیٹی تو بھی نمازی بن جا, بیٹا تو بھی نمازی بن جا, اماں تو بھی نمازی بن جا, ابا حضور آپ بھی نمازی بن جائیے. آپ کی بیوی کہے گی آخر فائدہ کیا ہوگا؟ کہنا حسینی ہو کے نہیں, کہا حسینی ہے. ہم سے بڑا مارکیٹ میں حسینی کون ہے؟ کہا تو میں چاہتا ہوں تجھے پرماننٹ حسینی بنا دوں. کہا ہو کیسے؟ کہا اگر صرف فاتحہ 10 دن کراؤ گی تو محرم میں 10 دن کی حسینی بنو گی اور 5 وقت نمازی بن جاؤ گی. فجر پڑھو گی حسین یاد آئیں گے, ظہر پڑھو گی حسین یاد آئیں گے, عصر پڑھو گی حسین یاد آئیں گے, مغرب پڑھو گی حسین یاد آئیں گے, عشاء پڑھو گی حسین یاد آئیں گے. جب کبھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گی خدا بھی یاد آئے گا, مصطفیٰ بھی یاد آئیں گے, کربلا میں سجدے میں سر کٹانے والے حسین بھی یاد آئیں گے. تو کتنے لوگ ہیں جو پرماننٹ حسینی بننا چاہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیے. سارے لوگ پرماننٹ حسینی بننا چاہتے ہیں. اچھا بہت آہستہ آہستہ اٹھا رہے ہیں.
لوگوں کو پتا ہے کہ حسینی بننا آسان نہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ آپ لوگ تو ہر سال جلسہ سنتے ہیں نا، اس لیے آپ کو پتا ہے حسینی بننا آسان نہیں ہے، مگر بننے کی کوشش تو کیجئے۔ جس دن آپ کی رگوں میں حسینیت جوان ہو جائے، فلسطین کا ہر بچہ محافظ اسلام ہو جائے، شرط ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا انشاءاللہ یہ پیغام آپ اپنے گھروں تک پہنچائیں گے، جب تک نہیں بولیے گا تقریر آگے نہیں بڑھے گی۔ انشاءاللہ نماز کا پیغام پہنچائیں گے، پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے پہنچائیں گے، ضرور پہنچائیں گے۔ ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی آپ لوگوں کے اس انداز کو دیکھ کر کے۔ دلبر شاہی صاحب نے مجھے دیکھ کر کے کہا چلیے میں اس لیے خوش ہوں کہ صرف جھارکھنڈ جاتا تھا تب وہاں پہ پہلے خطاب کرنے کا موقع ملتا تھا، مگر آج کفیل انور صاحب کی نقابت نے جان بھر دی اور انہوں نے کہا سلطان رضا پہلے تیری باری ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں، حسین ہر وقت کی ضرورت ہے، حسین کی ضرورت کل بھی تھی، حسین کی ضرورت آج بھی ہے، اور حسین کی ضرورت میدان محشر میں بھی ہے۔ حسین ہر وقت کی ضرورت ہے، اس لیے خود بھی حسین کو پڑھیے، اپنی اولادوں کو حسین کو پڑھائیے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سوچا امام حسین نے نانا کا مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ امام حسین میدان کربلا کیوں گئے؟ امام حسین کو کیا ضرورت پڑی تھی کربلا جانے کی؟ امام حسین چاہتے تو مدینے میں بڑے آرام سے رہتے۔ اللہ اکبر، مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے مصلی امامت پہ جو جلوہ افروز ہو، مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ جو موجود ہو، اس حسین کو پھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر امام حسین نے دیکھا کہ یزید جیسا ظالم و جابر سخت تخت پہ بیٹھ گیا ہے۔ امام حسین نے ضروری سمجھا یزید کی مخالفت کی جائے۔ اب امام حسین کے سامنے دو باتیں تھی، ایک مدینے کا تحفظ یعنی مدینے کی عزت و آبرو برقرار رہے۔ امام حسین نے نانا کا مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ لے لیا۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اے میری قوم کے لوگوں یاد رکھنا، آج تھوڑی سی بات آ جائے ہم کہتے ہیں ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں گھر سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب وہ نکلے جو حاجی ہو، وہ نکلے جو نمازی ہو۔ اے حسینیوں یاد رکھنا، حق کی آواز بن کر شریعت کی بقا کے لیے گھر سے نکلنا یہ امام حسین کی سنت ہے، یہ امام حسین کا طریقہ۔ بھائی جان ذرا سا جگہ دیجیے، ہاں ان لوگوں کو بیدار کر دیجیے۔ جب سامنے والے ہی بابو ارے بیدار ہو جاؤ بھائی، ہے نا، بیدار ہو جاؤ۔ 12 بجے رات کو بیدار کرنے کی ضرورت پڑے، ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوست امام حسین چاہتے پورے مدینے کے لوگوں کو جمع کرتے، پورے مکے کے لوگوں کو جمع کرتے، لشکر جرار لے کر نکل پڑتے، مگر امام حسین نے ایسا نہیں کیا۔ زمانے کو درس وفا دیا، بات جب شریعت کی بقا کی آئے تو لشکر جرار کی ضرورت نہیں، بلکہ حسینی خاندان کی ضرورت ہے، حسینی مزاج کی ضرورت ہے، حسینی وفادار کی ضرورت ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جب مصیبتیں آئیں امام حسین کو یاد کیجئے، امام حسین کے عزم و حوصلہ کو دیکھیے۔ 72 نفوس قدسیہ کی مقدس ٹولی ہے، امام حسین رات کی تنہائی میں نانا جان کی قبر پر حاضری دیتے ہیں، واپس ہو کر کے صاحب مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اے میری قوم کے شہزادوں غور سے سننا، میں بتانا چاہوں گا بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صاحب کربلا میں یا امام حسین کے گھرانے میں سیدہ صغرا کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں کہنا چاہوں گا نہیں، آپ انصاف کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ یہ بات صحیح ہے کہ رافضیوں نے کروڑوں من گھڑت واقعے کربلا میں ملا دیے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ صاحب علماء اہل سنت نے بھی اس میدان میں نمایاں کام انجام دیا ہے۔
یاد رکھیے گا علامہ حسن بریلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب آئینہ قیامت میں کہ جب امام حسین مدینے سے چلے تو سیدہ صغرا اور محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے اس میں داستان بڑی لمبی چوڑی نہیں ہے مگر بعض مؤرخین نے لکھا ہے حضرت صغرا بڑی پریشان تھی, چاہتی تھی کہ بابا جان مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے. کون ایسی بیٹی ہوگی جسے باپ کی جدائی گوارا ہو, یا کون ایسا باپ ہوگا جسے بیٹی کی جدائی گوارا ہو. حضرت صغرا نے جو جملے کہے تھے میں اسے دہرانا چاہوں گا اور بتانا چاہوں گا قوم کی شہزادیوں کو. حضرت صغرا نے کہا تھا بابا جان مجھے کربلا لے کر چلیے. مجھے اس لیے آپ نہیں لے جاتے کہ صغرا کربلا میں کوئی کام نہیں آئے گی. بابا جان میں کربلا میں تلوار نہیں چلا سکتی مگر میں آپ کے بڑے کام آؤں گی. اے بابا جان مجھے کربلا لے چلیے, میں علی اکبر کا جھولا بھی جھلاؤں گی. میں بابا جان میں اونو محمد کو قرآن بھی پڑھاؤں گی. بابا جان سکینہ کو قرآن کی تلاوت سکھاؤں گی. بابا جان جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو میں ہمیشہ نماز کے وقت بھائی جان کے وضو کے لیے پانی رکھتی ہوں, امی شہربانوں کے وضو کے لیے پانی رکھتی ہوں, پھوپھی زینب کے لیے مصلی بچھاتی ہوں. بابا جان آپ کا امامہ لا کر کے دیتی ہوں. بابا جان مجھے کربلا لے چلے, جب آذان ہوگی نا تو میں آپ کے وضو کے لیے پانی لے کر کے آ جاؤں گی. میں امی جان کی نماز کے لیے جانماز بچھا دوں گی. سلطان رضا کہنا چاہے گا کیا آج ہماری قوم کی بیٹیاں سیدہ صغرا کے اس کردار اور ان جملوں کو کبھی پڑھتی ہیں؟ کیا ان کے دل میں بھی کبھی یہ جذبہ جاگتا ہے کہ ہم بھی کبھی اپنے باپ کے وضو کے لیے پانی بھر دیں, ہم بھی کبھی اپنی ماؤں کے لیے مصلی بچھا دیں؟ کانپور میں جو واقعہ ہوا یہ مسلمانوں کو شرمسار کر دینے کی بات ہے. صاحب کیا آپ کو یہ حقیقت نہیں معلوم آج ہم نے امام حسین کے نام کو میلے تک محدود کر کے رکھ دیا, جھمیلے تک محدود کر کے رکھ دیا. ہم بھی وہی کر رہے ہیں. امام حسین کے نام پہ لمبا چوڑا میلہ لگ گیا, لڑکیاں تلوار چلا رہی ہیں, لڑکے تلوار بھاج رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں بڑی بہادری کا کام کر رہے ہیں. کھڑے کھڑے آپ کے گھر کی بے حجاب لڑکیاں جن کے سروں پہ دوپٹہ نہیں امام حسین کے نام پہ میلہ لگا کر کھڑے کھڑے آئس کریم کھا رہی ہیں, چاکلیٹ کھا رہی ہیں, آوارہ عاشقوں سے ملاقات کر رہی ہیں. سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے یہ امام حسین کے نام پہ دھوکہ ہے, یہ امام حسین کے نام پر دغا ہے, یہ امام حسین کے نام پہ سماج سے ناانصافی ہے. میں کہتا ہوں کربلا جانے کا اتنا شوق ہے تو سلطان رضا کہتا ہے مجھے بھی کربلا لے کر چلو, میں بھی چلوں گا مگر میلے نہیں لگیں گے. عورتوں کو پردے کے ساتھ بیٹھاؤ اور انہیں سیدہ صغرا کا کردار سکھاؤ, انہیں سیدہ سکینہ کا کردار بتاؤ, انہیں سیدہ زینب کا کردار بتاؤ, انہیں سیدہ خاتون جنت کا کردار بتاؤ, انہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کردار بتاؤ, انہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کا کردار بتاؤ, انہیں ام رباب و لیلہ کا کردار بتاؤ, انہیں رابعہ بصریہ کا کردار بتاؤ. کردار نہیں بتاؤ گے, صرف پڑھاؤ گے تو نقاب پوش لڑکیاں بھی ہوٹلوں میں عیاشی کرتی نظر آئیں گی. اس لیے سلطان رضا کہنا چاہے گا آپ کو اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا, آپ کو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. وقت رہتے آپ نے اپنے مزاج کو نہیں بدلا, وقت رہتے آپ نے اپنے کردار کو نہیں بدلا تو ہماری بیٹیوں کو مرتد ہونے سے کون بچائے گا, ہماری بیٹیوں کو عیش و عشرت سے کون بچائے گا, ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو کو. اب آپ سوچیں میں اتنا اچھا میسج دے رہا ہوں, جوان تو جوان بوڑھے بھی اٹھ کر کے جا رہے ہیں. جب آپ کا مزاج یہ ہے کہ آپ تقریر سننا نہیں چاہتے, آپ کو شاعری صرف پسند ہے اور آپ اٹھ کر کے جانا چاہتے ہیں تو پھر صاحب کوئی خطیب کیا تقریر کرے گا؟ بولیے تقریر کروں, ارے بولیے اجازت ہے تقریر کروں؟ تو ذرا سا جو آگے کرسیاں خالی ہیں ذرا اسے بھر لیجئے. جن کے سامنے کرسیاں خالی ہیں ان سے گزارش ہے کہ ذرا سا آگے اٹھ کر کے آ کر کے ان کرسیوں کو پر کر لیجئے. ذرا محبت سے ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ, ایک بار اور پیار سے بولیے یا حبیب اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا اے میری قوم کے شہزادیوں, یاد رکھنا محرم کا جب مہینہ آتا ہے ہماری قوم کی جوان لڑکیاں سروں پہ دوپٹہ نہیں ہے, ہاتھ میں اگربتی ہے, موم بتی ہے, چوک پر موجود ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بتاؤ مزاروں پہ چادریں چڑھانا فرض ہے؟ بولیے ذرا زور سے,
مزاروں پہ چادریں چڑھانا فرض ہے، اگر کوئی نہیں چڑھائے تو گنہگار ہوگا، نہیں گنہگار ہوگا۔ ہم مزار شریف پہ اس لیے چادریں چڑھاتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا مزار شریف پر ایک چادر چڑھاؤ تاکہ پتہ چلے یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے۔ پوچھا گیا حضور باقی چادروں کا کیا کیا جائے؟ کہا باقی جتنی چادریں چڑھی ہیں انہیں بیچ دو اور ان پیسوں کو اللہ کے ولی کے نام پر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ سلطان رضا آپ سے کہنا چاہے گا اے میری قوم کے شہزادوں، مزاروں پہ چادریں نہیں چڑھاؤ گے گنہگار نہیں ہوگے، مگر ایک شوہر بیوی کے سر پہ چادر نہیں چڑھائے گنہگار ہوگا، ایک باپ بیٹی کے سر پہ چادر نہیں چڑھائے گنہگار ہوگا، بھائی بہن کے سر پہ چادر نہیں چڑھائے گنہگار ہوگا، بیٹا ماں کے سر پہ چادریں نہیں چڑھائے گنہگار ہوگا۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، فاتحہ کرانے نکل گئی ہو سیدہ خاتون جنت کے نام سے، آج کے بعد فاتحے کا چراغ بعد میں جلانا اور پہلے سیدہ خاتون جنت کی سیرت کا چراغ پہلے جلاؤ۔ آج ہماری قوم کی بیٹیاں میٹرک پاس ہے، انٹر پاس ہے، بی اے پاس ہے، میکا سے سسرال آ گئی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے حیا کسے کہتے ہیں، آبرو کسے کہتے ہیں، عزت کسے کہتے ہیں۔ ارے عزت سمجھنی ہو تو کربلا میں سیدہ سکینہ سے سمجھا دو۔ ارے بولیے سمجھا دو، جتنے لوگ پیچھے والے سمجھنا چاہتے ہیں سمجھا دوں۔ اب آئیے صاحب میں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو میں باد کربلا لے کر کے چلتا ہوں۔ باد کربلا ہے، اللہ اکبر، حضور فقیہ ملت اپنی کتاب خطبات محرم میں لکھتے ہیں، حضرت سہل صحابی رسول ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں میں دمشق میں موجود تھا، جتنے یزیدی تھے خوشیاں منا رہے تھے، ڈھول اور تاشے بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے یزیدیوں کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ یزیدیوں نے کہا یزید کے باقی کا سر آ رہا ہے۔ کہا یزید کا باقی کون ہے؟ کہا یزید کا باقی امام حسین ہے۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں میں نے اتنا سنا میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پوچھا بتاؤ میرے آقا حسین کا سر کدھر سے آ رہا ہے؟ کہا فلاں دروازے سے آ رہا ہے۔ حضرت سہیل کہتے ہیں میں وہاں سے آگے بڑھا اور بڑھ کر دروازے سے نکل پڑا، جو ہی دروازے سے آگے گیا کیا دیکھتا ہوں صاحب ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، قافلے میں سب سے آگے ایک نیزہ ہے اور اس نیزے پہ ایک سر انور ہے اور وہ نورانی چہرہ ہے، وہ آنکھیں جو رسول اللہ کی آنکھوں سے مل رہی ہیں، وہ لب جو رسول اللہ کے لب سے مل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا تو پہچان لیا یہ کسی اور کا سر نہیں، یہ میرے آقا حسین کا سر ہے۔ یہ وہ لمحہ ناز ہے جسے نبی نے چوما ہے، یہ وہ رخسار ہے جسے نبی نے سنگا ہے، یہ وہ ذات ہے جسے نبی نے پیار کیا ہے، یہ وہ حسین ہے جسے نبی نے گود میں لے کر منبر پہ حسین کی محبت کا اعلان کیا ہے۔ کہتے ہیں میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا آقا حسین کو اس حالت میں دیکھ کر کہ آج ان کی امت کے کچھ ظالم شریر یزیدی نیزے پر اپنے آقا حسین کے سر کو رکھے ہیں۔ کہتے ہیں میں رو پڑا، آنکھوں میں آنسوں کے قطرے آ گئے، میں زبان حال سے رو پڑا۔ بغل میں ایک چھوٹی صاحبزادی آتی ہے، میرے دامن کو پکڑ کر کہتی ہے چچا جان یہ بتاؤ آپ اس سر کو دیکھ کر رو کیوں رہے ہو؟ حضرت سہیل کہتے ہیں میں نے کہا شہزادی یہ جو سر دیکھ رہی ہو یہ میرے آقا حسین کا سر ہے، ان کے نانا ہمارے پیغمبر ہیں، میں ان کا صحابی ہوں، میں ان کی محبت میں رو رہا ہوں۔ اس شہزادی نے کہا تھا اے چچا آپ جس کی محبت میں رو رہے ہو میں انہی کی بیٹی ہوں اور میرا نام سکینہ ہے۔ چچا میرا ایک کام کر دو گے؟ حضرت سہیل کہتے ہیں سیدہ بتائیں آپ کی میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں اہل بیت کی غلامی کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے دنیا والوں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ دنیا والوں مجھے تم سے اپنی تبلیغ کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، نمازیں ملی، روزہ ملا، حج ملے، زکات ملے، قرآن ملا، سب کچھ ملا میرے وسیلے سے ملا، مگر تیرے نبی کو تجھ سے کچھ نہیں چاہیے۔ اگر چاہیے تو اہل بیت کی محبت چاہیے، اہل بیت کی محبت۔
ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، کبھی کبھی ایسی تقریر ہوتی ہے جو ابھی ابھی ہو رہی ہے، ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام کربلا، ذکر شہدائے کربلا، فضائل امام حسین شہید اعظم کانفرنس۔ حضرات میں کہنا چاہوں گا حضرت سہیل کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات ہیں، کہا سیدہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ سے بھی میں کہوں گا زندگی میں باعزت بننا چاہتے ہو، علاقے میں کوئی آل رسول تلاش لو اور اس کی خدمت میں لگ جاؤ، یاد رکھنا کوئی آل رسول مل جائے اس کی غلامی میں لگ جاؤ، پڑھو اپنے بزرگوں کے داستان کو، پڑھو اپنے امام کو داستان کو، پڑھو بریلی کے امام احمد رضا کی زندگی کو، جنہوں نے سید زادے کی پالکی کو کاندھے پہ اٹھا کر زمانے کو اہل بیت کی محبت کا سبق پڑھایا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، آپ سے میں کہوں گا سنو، حضرت سہیل کہتے ہیں سیدہ حکم ہو، سیدہ سکینہ کہتی ہیں چچا آپ یزیدی بڑے لالچی ہیں، آپ انہیں کچھ پیسہ دے دیں اور میرے بابا کا سر ہمارے قافلے سے کافی آگے کرا دے۔ حضرت سہیل کہتے ہیں میرے جیب میں جتنے پیسے تھے میں نے نکالے اور نکال کر جا کر کے خولی سے کہا یہ پیسے لو اور امام حسین کا سر اہل بیت کے قافلہ سے کافی آگے کر دو۔ یزیدی آگے بڑھ گئے، میں دوڑ کر سیدہ کے قریب گیا، سیدہ خدمت قبول کر لے اور کوئی خدمت ہو تو بولے۔ سیدہ سکینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا چچا سکینہ آج آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتی مگر بروز محشر نانا جان آپ کو اس کا بدلہ ضرور دیں گے۔ چچا جان آپ دیکھ رہے ہیں یزیدی اپنے چھتوں پہ چڑھے ہیں تاکہ بابا حسین کا سر دیکھے، اور چچا جان میدان کربلا میں بابا کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے میرے سر سے دوپٹہ چھین لیا، امی جان کے سر سے دوپٹہ چھین لیا، پھوپھی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا، آج ہمارے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ قافلہ دمشق میں داخل ہوگا کہیں ایسا نہ ہو یزیدیوں کی نظریں ہماری زلفوں کو دیکھ لے، یزیدیوں کی نظریں ہمارے بالوں کو دیکھ لے۔ سلطان رضا کہنا چاہے گا کہاں گئی میری قوم کی بیٹیوں، یہ امام حسین کی بیٹی ہیں جنہوں نے باپ کی شہادت کے پہلے بھی اپنے پردے کا خیال رکھا اور باپ کی شہادت کے بعد بھی اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں ہونے دیا، اپنے پردے کا خیال رکھا۔ اے میری قوم کی شہزادیوں، آج کے بعد تم بھی یہ پیغام لے کر جاؤ، زندگی کے جس موڑ پہ رہنا، سر سے دوپٹہ گرنے نہیں دینا، سر سے آنچل سرکنے نہیں دینا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ زمانے کا کوئی آوارہ بھیڑیا تیری طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھے، کہنا ظالم میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جا۔ ہم اس سکینہ کے ماننے والے ہیں جس سکینہ نے باپ کی شہادت کے بعد بھی اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ ہم جان دینا تو گوارا کر سکتے ہیں مگر عزت و آبرو کا سودا کرنا گوارا نہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہونا چاہیے، ہاتھ اٹھا کر پورا مجمع بولے ایسا ہونا چاہیے۔ ہماری بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، ہماری بیٹیوں کے اندر حیا ہونی چاہیے، ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے اس کا درس نہیں دیا تو پھر ہم نے کربلا میں دیا کیا ہے، ہم نے کربلا سے پیغام کیا لیا ہے؟ اے میری قوم کی شہزادیوں، اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا۔ صاحب جب ہم میدان کربلا پڑھتے ہیں نا تو کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، سینہ چکنا چور ہو جاتا ہے، ایک طرف مصیبت بھی ہے، ایک طرف غم بھی ہے اور ایک طرف شہادت کی خوشی بھی ہے۔ یاد رکھیے گا شہادت یہ خدا کی طرف سے انعام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا دنیا میں گھرانوں کی کمی نہیں ہے مگر حسین آپ کے گھرانے کا کیا کہنا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے اے میری قوم کے شہزادوں، آج ہمارے یہاں تھوڑی
سی بات ہو جائے, تھوڑی سی ناراضگی ہو جائے, ہم اپنوں پہ پانی بند کر دیتے ہیں, ہم اپنوں پہ کھانا بند کر دیتے ہیں, ہم اپنوں پہ دانا بند کر دیتے ہیں, ہم اپنوں سے رشتہ توڑ لیتے ہیں. آپ نے آج تک تاریخ کے باب میں ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ صاحب کوئی انسان ہو اور اس انسان کوئی ایسا انسان ہو جس انسان سے پڑوسی کا جھگڑا ہو جائے اور وہ اپنے پڑوسی کو پانی لے کر پہنچ جائے. مگر میدان کربلا میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے, امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے سفر پہ روانہ ہے. حور ابن یزید کی فوج پہنچتی ہے. امام حسین کے چاہنے والوں کی نظر پڑی ہے. امام حسین کے چاہنے والوں نے کہا ہے, اعلان کیا ہے, کہا ہے اے میرے امام وہ دیکھیں لگتا ہے یزیدیوں کا قافلہ چلا آ رہا ہے, یزیدی چلے آ رہے ہیں. امام حسین کی نظر پڑی, کہا ہاں قافلہ تو انہی کا لگ رہا ہے. کہا آقا حسین ایسا کریں تیز قدموں سے چلے, پہاڑی میں ہم پہلے پہنچ جائیں تاکہ پانی پہ ہمارا قبضہ ہو جائے. امام حسین کی جماعت یزیدیوں سے پہلے پہاڑی پہ قابض ہو جاتی ہے. آج پانی امام حسین کے خیمے میں ہے, آنے والے یزید کی طرف سے آئے ہیں. آپ بتاؤ ایمانداری سے, اگر آپ کے مقابلے میں کوئی آئے آپ اسے پانی پلانا پسند کرو گے, آپ اسے کھانا کھلانا پسند کرو گے؟ مگر یہ حسین کا جگر ہے, جان رہے ہیں آنے والے یزیدی ہیں, یزید کی طرف سے آئے ہیں, مگر پانی حسین یزیدیوں کو بھی پلا رہے ہیں, پانی حسین یزیدیوں کے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں, زمانے کو میسج اور پیغام دے رہے ہیں. کیا حسین کو پتا نہیں تھا, پتا نہیں تھا کربلا میں پانی بند ہو جائے گا؟ کیا حسین کو پتا نہیں تھا یہی یزیدی فرات پہ پہرا دیں گے؟ کیا حسین کو پتا نہیں تھا یہی یزیدی پانی بند کر دیں گے؟ حسین کو سب پتا تھا, مگر امام حسین نے رہتی دنیا تک کے مؤرخین کے قلم کو روک دیا اور کہا سنو, جب لکھنے کی باری آئے تو حسین کا اخلاق لکھنا, لکھنے کی باری آئے تو حسین کا کردار لکھنا, اور زمانے کو درس وفا دینا کہ مہمانوں کو بلا کر پانی بند کرنا یہ یزیدیوں کا کردار ہے, اور دشمنوں کو خیمے میں بلا کر پانی پلانا یہ فاطمہ کے بیٹے کا کردار ہے, یہ علی کے لگتے جگر کا کردار ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گا اے میری قوم کے شہزادوں, محرم کا مہینہ آئے نہ آئے لیکن پیاسوں کو پانی پلاتے رہیے, بھوکوں کو کھانا کھلاتے رہیے, ننگوں کو کپڑا پہناتے رہیے, مظلوموں کی مدد کرتے رہیے. آپ بتاتے رہیے صاحب جب کسی مظلوم کی مدد کر لیجئے تو دل میں خوشی محسوس کیجئے اور دل میں سوچئے آج ہم نے امام حسین کی سنت کو زندہ کر دیا. آپ کچھ نہیں, امام حسین کی سنت کو زندہ کرنا ہے. کتنے لوگ کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ. سب کرنا چاہتے, کچھ نہیں, چپ چپے سے 1 لیٹر پانی لیجئے, کھڑے رہیے, پیاسا کوئی مل گیا پانی پلا دیجئے, دل میں کہیے ہم نے حسین کی سنت کو زندہ کر دیا. آپ کچھ نہیں کر سکتے. محرم کیا, جب 10ویں محرم کی تاریخ آئے نا تو صاحب نوجوانوں سلطان رضا سے کہنا چاہے گا اتنے پیسے خرچ کرتے ہو, ایک لنگر امام حسین کے نام پہ بھی کرنا, گاؤں کے غریبوں کو نہ بھولنا, گاؤں کے یتیموں کو نہ بھولنا, گاؤں کا ہندو ہو, مسلمان ہو, کرسچن ہو, عیسائی ہو, پانی بھی سب کو پلانا, کھانا بھی سب کو کھلانا, کچھ دوائیاں لے کر اسپتالوں میں چلے جانا اور کہنا ڈاکٹر صاحب آج ہم مریضوں کے علاج کے لیے دوا لے کر آئے ہیں, آج ہم مریضوں کے لیے پانی لے کر آئے ہیں. پوچھا جائے گا بتا آج کیوں آئے ہو؟ کہا آج ہی کے دن میدان کربلا میں امام حسین نے اپنا لہو دے کر اسلام کو بچایا ہے. آج ہم حسین کے نام پہ غریبوں کی زندگی بچانا چاہتے ہیں, آج ہم حسین کے نام پہ یتیموں کے سروں پہ دست شفقت پھیرنا چاہتے ہیں, آج ہم حسین کے نام پہ پیاسوں کو پانی پلانا چاہتے ہیں. کچھ نہیں کرنا, امام حسین سے بڑی گہری محبت ہے. پڑوس میں کسی بیوہ کا گھر ہے, اس کے گھر میں ٹیوب ویل نہیں ہے, چپ چپے سے جا کر لگا دو, سمجھ لینا ہم نے امام زین العابدین کی سنت کو زندہ کر دیا. انشاءاللہ ایسا ہوگا, ہاتھ اٹھا کر کے بولے ایسا ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. بتاؤ کیا ہماری ماں بھوکے رہے گی؟
हमारा बाप भूखे रहेगा, हमारा पड़ोसी प्यासा रहेगा? नहीं, हुसैनियों का मोहल्ला। इमाम हुसैन अपनी वालिदा के साथ खाना नहीं खाते। किसी ने पूछा हुजूर आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा इसलिए नहीं खाता हूँ कहीं ऐसा न हो माँ को जो लुकमा पसंद हो हुसैन के पेट में चला जाए। क्या मोहब्बत, क्या प्यार था, क्या उनकी जिंदगी और जिंदगानी थी। इमाम हुसैन है साहब। आज तो हमारे यहाँ समाज में मुख्तलिफ किस्म के दस्तूर हयात है। हमने मुख्तलिफ किस्म के दस्तूर बना लिए हैं। आज हमारे यहाँ माशाअल्लाह शायर इस्लाम मुमताज माशाअल्लाह बहुत पहले ये तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह अच्छी शायरी आप समाअत करेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा था आज हमारे यहाँ थोड़ी सी मुसीबत आए, बच्चा बीमार पड़ जाए तो हम मिन्नत क्या मांगते हैं? हम मिन्नत ये मांगते हैं मियां बेटा अच्छा हो गया फातिहा कराएंगे, मजार शरीफ पर चादरें चढ़ाएंगे। बेशक ठीक है आप ये भी मिन्नत मांग सकते हैं, मगर हजरत अली ने जो मिन्नत मांगी है, हजरत सैयदा खातून जन्नत ने जो मिन्नत मानी है, क्या आपने कभी इसका तस्वुर किया? कभी आप अपने बच्चों को तन्हाई में ये आदत डाले, कभी आप अपने बच्चों को बताएं मेरे घर वालों जब हसनैन करीमैन बीमार पड़े थे हजरत अली ने 3 दिन के रोजे की मिन्नत मानी थी, सैयदा खातून जन्नत ने 3 रोज के रोजे की मिन्नत मानी थी। जमाने को दर से वफा दिया था। दुनिया वालों ये फातिमा का घर सिर्फ फातिमा का घर नहीं, अली की दरगाह भी है। आज फातिमा अपने बेटे को बता रही है बेटा देख हम 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, मगर एक वक्त की नमाज कज़ा नहीं हुई है, एक वक्त कुरान की तिलावत बंद नहीं है। बेटे हमने सायरों को खाना खिला दिया है, हमने पानी